کہ جو آج کر رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا، جو ڈیلیگیشنز بھیج رہی ہے مختلف ملکوں کے اندر، یہ شاید تب کرنا چاہیے تھا تاکہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ سب کچھ کر سکے، آپ نے لاسٹ آپشن، مطلب جنگ اب آخری آپشن بھی نہیں ہے اس وقت کے ماحول میں، جب آپ نیوکلیئر پاور ہو، تو اب آپ نے اس آپشن کو یوز کیا، تو اب آپ ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ ڈیلیگیشنز پہلے جانے چاہیے تھے۔ جو گورنمنٹ چاہے آج ہے یا پی ٹی پی کی، آپ کو نہیں لگتا ہر گورنمنٹ نے اپنی طرف سے اپنے ٹائم پہ کام کیا ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج پارلیمنٹ ڈیلیگیشن جائے کہ کشمیر کے لوگ ٹیررزم کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہاں، وہ میں نہیں کہہ سکتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ، یہ تو بہت ہی بیہودہ بات ہے ایسا سوچنا بھی۔ تو ریہیبلیٹیشن پروسیس کی اگر بات کریں گے، کیا وہ صحیح ٹائم پہ اس وقت ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، تبھی مجھے آج پریس کانفرنس بھی بلانی پڑی۔ اگر آپ پونچھ کو دیکھو گے، ٹنگڈار دیکھو گے، اوڑی دیکھو گے، تو ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہی بیچارے جن کا کوئی نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، ٹینٹ تک کئی جگہ پہ نہیں ملے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح سے مکان جو برباد ہو گئے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک شل لگا ہے تو مکان کا ڈھانچہ کھڑا ہے، پر مکان اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے لوگ جو چلے گئے، مطلب مارے گئے، تو وہاں کے لوگوں کی سب کی ڈیمانڈ ہے ان کو شہید ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آپ نے لون لیے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولنے کے لیے، وہ لون کا انٹرسٹ ویو آف کرنا چاہیے۔ بینک آپ کو انشورنس نہیں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وار ہے۔ نوکری ملنی چاہیے جن کے گھر کے لوگ جو اس میں شہید ہو گئے۔ تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ دو ملکوں کے آپس میں، سمجھ لیجئے یہ جو چیز پولیٹیکل انٹرونشن سے سلجھ سکتی ہے، ڈپلومیسی سے سلجھ سکتی ہے، وہ کوئی کہتا ہے جہاں آپ کو چھوٹے چاقو کی ضرورت ہے وہاں آپ تلوار اٹھائیے آپ لوگوں نے۔ تو اس کے بعد حاصل کیا ہوا؟ چونکہ اگر دیکھیں گے پہلگام انسیڈنٹ کو اتنا اب گھما پھرا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ پری پلانڈ تھا۔ نتیجہ یہ کہ کل چاہے جموں کشمیر میں یا جموں کشمیر سے باہر 7 سے 8 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، جن کو سپاہی قرار دیا گیا۔ اس میں سے 2023 میں پاکستان میں ایک لڑکی کو دکھایا جا رہا ہے، جیوتی ملہوترا۔ یہ پہلے پہلگام انسیڈنٹ سے کشمیر آئی تھی، اس کے بعد کچھ پلانڈ ہوا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا کس کون ویری انفارچونیٹ۔ میں جو دیکھ رہی ہوں اس کو جو ہو رہا ہے، جیسے یہی پروفیسر علی خان، کیا بولا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے؟ صحیح تو کہا کہ جو کرنل قریشی کے بارے میں، صفیہ قریشی کے بارے میں جو اس منسٹر نے بات کہی وہ بہت غلط ہے، آپ بہت شور مچا رہے ہیں، مگر کم سے کم جن کو آپ مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں، جن کے گھر آپ توڑتے ہیں، جن کی مسجدیں آپ توڑتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچیے تو کون سا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ ہمیشہ سے ڈائلاگ پروسیس کے بارے میں بات کی، اگر دیکھیں گے مرحوم مفتی صاحب نے اس میں ایک کلیدی رول ادا کیا تھا، لیکن آج گورنمنٹ آف انڈیا کا ہارڈ سٹینڈ ہے، بات اگر ہوگی اونلی اباؤٹ پی او کی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے ان کو دیکھنا چاہیے اس وقت کہ واجپئی جی کا جو ڈاکٹرین ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔ اس میں پہلی بار جنرل مشرف نے پاکستان میں کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو ہم الگ رکھ کے اب جموں کشمیر کے معاملے کا کوئی حل ڈھونڈیں گے، اور واجپئی جی نے کہا تھا انسانیت کے دائرے میں حل ڈھونڈیں گے۔ تو واجپئی جی نے کوئی جموں کشمیر کو اٹھا کے پاکستان کو نہیں دیا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی جموں کشمیر کے لوگوں کی مشکلیں کم کرنے کی، جموں کشمیر میں خون خرابہ بند کرنے کی۔ مجھے لگتا ہے وہی ایک راستہ ہے جو مفتی صاحب اور واجپئی جی نے مل کے ڈھونڈا تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان ٹینشن سے پہلے لوگوں میں ایک آلریڈی پریشانی تھی، جو پریزنٹ گورنمنٹ کا مینیفیسٹو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ پریشانی اور ہے، تو اوورآل دیکھیں گے پیپل آر لیونگ ان اے میزریبل کنڈیشن۔ بہت برا ہے اس وقت جو حالات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹینشن ایز ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے۔ آپ نے جو بات کی تھی 4000 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا جو ریٹائر ہے، بجائے اس کے کہ فریش لوگوں کو کیا جاتا، وہ لوگ تو پینشن بھی لیتے ہیں۔ یہ کس مشن کے لیے ان کو؟ نہیں، یہ تو میں نے عمر صاحب سے، کیونکہ عمر صاحب کی سرکار ہے، 50 ممبر لے کے آئے ہیں وہ اسمبلی میں، 3 ممبر پارلیمنٹ ہے، اتنی مضبوط سرکار ہے، تو اگر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے ہیں، دیکھیے جو ریٹائر ہو چکے ہیں فوج سے، ہمیں ان کی بڑی عزت ہے، انہوں ملک کے لیے وہ بہت قربانیاں دیتے ہیں، مگر ان کو پینشن بھی ملتی ہے، دوسرے بینیفٹس بھی ملتے ہیں۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار نوجوان ہیں جو اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، کوئی ڈرگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہٹے کٹے صحت یاب جو یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہو، ان کو ترجیح نہ دے کے ریٹائرڈ آرمی افسر کو، آرمی پرسنل کو لگانا، میں سمجھتی ہوں یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔